बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीर फारूक। लाहौर के कई इलाकों को अब से 1 घंटे बाद सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई बड़े शहरों के हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया है। डॉक्टर्स भी इसी किस्म के इकदाम का मुतालबा कर रहे थे और WHO की जानिब से भी हुकूमत को 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस तजवीज़ के बावजूद जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद बड़े शहरों के अहम इलाकों को सील कर दिया गया और उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दिया गया। खबरें ये हैं कि ये वाला स्मार्ट लॉकडाउन काफ़ी सख्त होगा, जिसमें सील किए गए इलाकों में आमदोरफ्त पर भी पाबंदी होगी। 2 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ सका कि लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन में क्या फ़र्क है। पहले वाला लॉकडाउन और ये वाला स्मार्ट लॉकडाउन क्यों है? क्या लॉकडाउन से गरीब मुतासिर होते हैं मगर स्मार्ट लॉकडाउन से नहीं होते? लॉकडाउन बुरा होता है और स्मार्ट लॉकडाउन अच्छा होता है? ये तमाम कन्फ्यूजन हमने नहीं फैलाई, बल्कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के बयानात और हुकूमत के इक़दामात ने फैलाई है। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सुबह भर के बाजार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मकामात बंद रहेंगे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। इस सूरत हाल पर पंजाब की वज़ीर सेहत का बयान भी चौंका देने वाला है, जो अपनी ही हुकूमत की कमज़ोर फैसला साजी से पैदा होने वाले नताइज का जिम्मेदार अवाम को ठहरा रहे हैं और लाहौर के अवाम को और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को जाहिल कह रही है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग के। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़। किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। पहले लॉकडाउन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लॉकडाउन की हिमायत करने वालों को बुरा भला कहा गया, लोगों को कारोबार खोलने की तलकीन की और ऐन ईद से कबल शॉपिंग सेंटर्स और बाजार खोल दिए गए। और अब कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कोई अजीब मखलूक है। कोरोना के हवाले से पहले दिन से मिक्स सिग्नल्स वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा और गवर्नर्स देते रहे और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो सारा कसूर आवाम का हो गया। जनाब असद उमर ने यह बयान दिया कि आवाम को खबरदार कर दिया गया है कि जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद लगभग 10 से 12 लाख तक हो जाएगी और अमवात में 242% इजाफा होगा। जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। यही असद उमर साहब महीना पहले फरमा रहे थे कि ट्रैफिक हादसात में इससे ज्यादा अमवात हो जाती हैं, तो क्या सड़कें बंद कर दें? और यही जनाब असद उमर साहब कोरोना के मुल्क में बेकाबू होने के बाद फरमा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को तो इस सूरत हाल का पहले दिन से ही इल्म था। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुवाजना दिखाना चाहता था
کہ پچھلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اوسطاً 24 روزانہ کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، یعنی ایک ماہ کے اندر 720 لوگ کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے۔ لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں، لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں، گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے۔ اور اب وزیراعظم کے اندازوں کا حال بھی سن لیجئے۔ پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ جب لوگ باہر کی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دنیا میں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو صرف بوڑھوں کو یا بیماروں کو افیکٹ کرتا ہے، نوجوانوں کو افیکٹ نہیں کرتا۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ کرونا پھیلتی جاتی ہے، پھر ایک پیک کرتی ہے، پھر وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کرونا نے پھیلنا ہے، یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم۔ اگر آپ SOPs پہ عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز۔ لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے، جو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی، یعنی پھیلنے کی۔ ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے۔ لیکن یہ پھر بھی پاکستان کے عوام کا قصور ہے کہ وہ کرونا وائرس کو پتہ نہیں کیوں فلو سمجھتے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کا ہی قصور ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی سر عام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کا ہی قصور ہے کہ وہ اب سے چند دن پہلے تک ماسک پہننے کی پابندی نہیں کرتے رہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کرونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار عوام کو ٹھہرانے پر حکومت کی تنقید کی اور کہا کہ ملک میں کرونا حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے زبردستی پھیلا۔ کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے۔ یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں، ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ MP ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے سیکرٹری انفارمیشن پنجاب بھی ہیں۔ بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا۔ ہمایوں اختر خان صاحب مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف اسکائپ پہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، چیئرمین کے بہت قریب ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ دیر پہلے بھی آپ نے دیکھا، بڑی دبنگ قسم کی تقریر بھی کی۔ کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے صاحب کوئکلی میں اسٹریٹ اوے سر آپ سے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے خود بھی آپ کا جو اگر میں کہوں کہ سیاست کے حوالے سے بریڈنگ گراؤنڈ آپ کا جو بیٹل گراؤنڈ رہا ہے وہ لاہور رہا ہے، لاہور سے ہی آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے۔ اب یاسمین راشد صاحبہ اگین بڑی آنریبل ہیں ہمارے لیے، وہ اگر یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جاہل ہیں اور جی بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، انہوں نے سیریس نہیں لیا، وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے کہا کہ لوگ سیریس نہیں لے رہے، تو اگر وہ آپ کو ووٹ دیتے وقت بڑے اہل ہیں اور صحیح ووٹ دیتے ہیں اور آپ کی قیادت کو ووٹ دیتے ہیں، اس وقت وہ جاہل نہیں ہے، لیکن اب SOPs پہ آپ کے مطابق عمل نہیں کیا انہوں نے تو وہ جاہل ہو گئے۔ یہ سٹیٹمنٹ کچھ ہارش نہیں ہے یاسمین راشد صاحبہ کے پارٹ پہ؟ ان کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے؟
मैं यास्मीन राशिद साहबा के आप पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम मैं ऐसी स्टेटमेंट कभी ना दूं। अगर मेरा लाहौर हल्का है या नहीं है, पूरा पाकिस्तान हल्का है हमारा, मैं तो कभी ना दूं। मेरा फोकस बतौर हेल्थ मिनिस्टर ज़्यादा शहरियों तक ये पैगाम पहुँचाना मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कि हम एहतियाती तदबीर अख्तियार करें। अच्छा हमारे साहब, एक और बड़ा अहम पॉइंट, एक इशू है कि ये भी कहा गया है ऑपोजिशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, 17 मार्च 2020 उसके बाद से हम मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स, आई एम श्योर आपके पास भी कहीं कोलाज मौजूद होगा, आपके मीडिया सेल भी दे देगा पीटीआई का, वज़ीर-ए-आज़म ने पहले दिन से ही खुद ही ट्रिविलाइज कर दिया इसकी नौयत को, ये कितनी संगीन बीमारी है इसको। तो बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, लोग सीरियसली नहीं ले रहे। खुद उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह का फ्लू है, ये बूढ़ों को इससे खतरा है, 97% लोगों को ये हो जाएगा, 90% को ये हो जाएगा, ऐसे कोई इतनी सीरियस बात नहीं है या कोई इतने बड़े मसले नहीं है। बाद में है कि नहीं भी आप अमल नहीं कर रहे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप पाकिस्तान की आवाम को ये कहें कि आप जाहिल हैं, आप उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके स्प्रेड का? हकीकत यह है कि आपकी कंफ्यूजन, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये फैला है। देखिए, एक बिल्कुल नया वायरस है, अभी इस पे तहकीकात जारी हैं, अभी इसकी ट्रीटमेंट भी वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, इसकी वैक्सीन प्रिवेंटिव भी सामने नहीं आई, और बहुत से ममालिक में बिल्कुल इसी तरह का व्यू था। बड़े बड़े ममालिक में, बरतानिया हो गया, यूरोप के कई ममालिक, अमेरिका ले लें, कि इसको कुछ हद तक इसके जो असरात हैं उनको डाउन प्ले किया जा रहा था। दूसरी चीज़ कि लाइव्स और लाइवलीहुड का जो बैलेंस है, इस दुनिया के हर मुल्क में इस पे बातचीत हुई। कई मुल्क अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्राज़ील ले लें, मेक्सिको ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, इंडिया में भी कुछ हद तक। तो ये एक डिबेट जारी रही है। अब मैं आपको हमारे बताऊं कि आप बहस मुबाहिसे में तो हम पढ़ जाते हैं कि लॉकडाउन जो पहले लगा वो किस नौयत का था, कैसा था, पार्शल था, फुल था, लेकिन देखने में ये आया कि रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान वो किसी किस्म के कोई लॉकडाउन उधर नहीं होता, और अब हर गली मोहल्ले में फौज और पुलिस तो भेज नहीं सकते। इसलिए ये स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट विद TTQ, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन इंट्रोड्यूस किया गया, और ये ठीक ठाक चल रहा था। मसला खराब हुआ है जी ईद से पहले जो शॉपिंग हुई है, और ईद वाले दिन सर वो किसने अलाउ की है शॉपिंग? खुलेआम जब लोग गए, स्पाइक उससे आई है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि पॉलिसीज जो होती हैं वो सैक्रोसेंट नहीं होती कि बन जाएं तो वो कार्व्ड इन स्टोन है। अभी बहुत गौर से जायजा लिया जा रहा है और अगले स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर ये तेजी से बढ़ा तो एक ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जाएंगे। सर बहुत माजरत के साथ, वैसे आपने कहा सैक्रोसेंट नहीं, वाकई सैक्रोसेंट उनकी नहीं होती, बट ये पॉलिटिशिप का काम है, एक फोरसाइट होती है, इसीलिए वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसीलिए वो मुल्क के वज़ीर आज़म है कि उन्होंने कम से कम कुछ दूर की सोच रखनी है। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। वैसे न्यूयॉर्क के गवर्नर का मुराद सईद साहब के मुताबिक जो स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान ने अभी करना था, उसकी तकलीफ पहले ही मुल्क से बाहर शुरू हो गई थी। इवन न्यूयॉर्क के गवर्नर ने उसको फॉलो करना था। न्यूयॉर्क में टोटल लॉकडाउन था जी। नहीं, वो मुराद सईद साहब ने सर कहा था, मैंने नहीं कहा। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वहां पर पाकिस्तान के लॉकडाउन की तकलीफ होगी। ये मुराद सईद साहब ने फरमाया था। फैमिली उधर कुछ रहती है, टोटल लॉकडाउन। बिल्कुल ठीक सर, अच्छी बात है। मुराद सईद साहब को अल्लाह करे वो भी सुन लें आपको, और उनको भी पता चल जाए क्या हुआ था। अज़मा बुखारी साहब, ये ईद पे जो शॉपिंग हुई है जी, असल बेड़ा गर्क वहां से हुआ है, लोग बाहर निकले हैं। हमायूं साहब भी फरमा रहे हैं, मैंने बड़ी पूछा कि सर वो अलाउ किसने किया लॉकडाउन? अब वो हुकूमत के पास आर्गुमेंट यही है, ये लाइव वर्सेस लाइवलीहुड वाला, कि मजबूरी थी, मईशत का इतना दबाव था। हम आज तक उसी में फंसे हुए हैं। शुक्रिया मुनीब। पहले तो मैं डॉक्टर यास्मीन साहिबा के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे मेरी एको आ रही है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना ये पॉलिटिकल हैं और ना ये लीडर हैं, जो अभी आप दोनों क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यही तो रोना है इस मुल्क का। और मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहती हूँ कि लाहौर की आवाम इतनी बाशऊर है कि उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यास्मीन राशिद साहबा 3 दफा गई उनसे वोट मांगने, उन्होंने एक भी दफा उनको नहीं जिताया।
اور تبدیلی کا جو چورن ہے وہ لاہور میں نہیں بک سکا. لاہور کے لوگ اتنے باشعور ہیں. سو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تھوڑا سا اپنی جو آپ کی کمپٹنس ہے, آپ کی جو مطلب شارٹ کمنگز ہیں جو آپ کے محکمہ صحت میں ہو رہا, آپ خود کبھی وہ وزیر خارجہ کو کہنا پڑا ملتان آ کے دیکھیں حالات کیا ہیں, ایک دفعہ ملتان کا چکر لگا کے بس دیٹس اٹ. اور آپ جو ہے پی پیز جو ہیں وہ نہیں دے سکی ڈاکٹرز کو. یہ آپ کی, اب میں کیا کہوں, یہ کس چیز کا مظہر تھا؟ آپ کی قابلیت کا مظہر تھا. آپ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرا سکی, یہ آپ کی قابلیت کا مظہر تھا. آپ جو ہے وہ لوگوں کو ادویات, آپ نے بھی کورونا کے آنے سے پہلے آپ نے تمام سرکاری اسپتالوں میں سے ادویات غائب کر دی. اور ایک بات ضرور ڈاکٹر صاحبہ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ میاں شہباز شریف ہی تھے جو ڈینگی کے دنوں میں نا لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کے جو ہے وہ لان خود کھڑے ہو کے صاف کرا رہے تھے, ان کے جو ہے وہ نالیاں صاف کرا رہے تھے, اور پھر بھی ان کو ڈینگی برادران کہا گیا. انہوں نے وہ بھی ٹیگ لے لیا, لیکن ڈینگی جو ہے وہ کام کر کے دکھایا. بڑا افسوس ہے کہ آپ کو صرف جو ایک آپ کا ترہ امتیاز آپ کو بھول گیا ہے منیب, بھیڑ بکریاں, زندہ لاشیں. عمران خان صاحب نے بھی کیا کیا نہیں فرم کا ایکچولی پارٹی کا ایک سمبل ہے کہ آپ اگر آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو وہ انہوں نے اس کے مطابق کیا. اب آ جاتے ہیں ذرا عید کی تیاری کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آخری پروگرام آپ کے ساتھ عید سے پہلے کیا تھا, میرا ایک جملہ تھا, کوٹ ان کوٹ, میں ہر جگہ کہتی تھی کہ پاکستان کو یہ عید کتنی مہنگی پڑے گی اس کا اندازہ آپ کو 15 دن بعد ہوگا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی مجھے یہ بتائیے, گرمیوں میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا, ابھی جو ہے یہ بوڑھوں کو جو ہے وہ لگے گا جوان بچ جائیں گے, یہ عورتوں میں نہیں ہوتا, یہ مردوں میں ہو جاتا ہے. اب وہ تو گون پاسٹ دیٹ اسٹیج, وہ سٹیٹمنٹس تو آ گئی ہیں, وہ تو سٹیٹمنٹس آ گئی. ایک ڈیٹ میں ضرور یاد کرانا چاہتی ہوں, ایک ڈیٹ 18 اپریل, میرے تو دل پہ لکھی ہے وہ ڈیٹ. 18 اپریل کو عمران خان صاحب نے آ کے قوم کو مبارکباد دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. مبارک ہو, ہم جو ہے وہ ہم نے بڑا کامیابی سے کارنامہ سر انجام دے لیے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ عید کے اوپر مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی تھیسس یہ تھی, جو ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ان کا تھیسس یہ تھا کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے, میں لاک ڈاؤن رکھوں گا. تو پھر وہ جو خریداری ہو رہی تھی وہ بھوک کے لیے ہو رہی تھی, وہاں لوگ روٹی لینے جا رہے تھے, ہزاروں میں روٹیاں بک رہی تھی. کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ, نہ آپ پولیٹیکل ہیں نہ آپ لیڈر ہیں. اور یہی ہونا اس قوم کا پتہ نہیں ہمیں اور کتنا. بٹ ایک اس کی کھوکر صاحب, آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی, آپ دنیا بھی پھرے ہوئے ہیں, کہ یہ ایک ہیومن نیچر بھی تو ہے. خالی پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہاں پر لوگوں نے ایس او پیز فالو نہیں کیے. اور آپ دیکھیے دنیا میں جہاں پر لاک ڈاؤن لفٹ کیے ہیں, اب آئی تھنک کچھ یورپین کنٹریز کے اندر بھی جہاں جتنا وہاں پر لوگوں کا یہ جمگھٹا بارز کے باہر لگا ہے, وہاں پر بھی لوگوں گورنمنٹس نے کہا ہے کہ جتنے انداز سے لوگ باہر نکلے اور لوگوں نے رش کیا ہے باہر نکلنا گھر سے, تو پرابلم ہر جگہ ہوئے ہیں. سو یہاں پر اگر عوام کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے احتیاط نہیں کیا, آپ لوگ لاپرواہ قوم ہے, یا ایٹیٹیوڈ بڑا انڈسپلنڈ ہے, تو کوئی غلط ہو گیا سر کھوکر صاحب؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں سارا ملبہ عوام کے اوپر ڈال دینا غیر مناسب سی چیز ہے. میرے محترم بزرگ ہیں ہمایوں اختر صاحب, انہوں نے کچھ ممالک کا حوالہ دیا کہ جہاں پر اسی طرح جس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب کرتے رہے, انہوں نے لفظ استعمال کیا ہمایوں اختر صاحب نے کہ ڈاؤن پلے کر, تو دنیا میں اور بھی جگہ پہ کیا گیا, لیکن جہاں جہاں پر ڈاؤن پلے کیا گیا وہاں کی پھر آپ حالت دیکھ لیں کہ وہاں پر ہوا کیا. جن حکمرانوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, اس کے نتیجے میں وہاں پر پھر ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئی. اور اب آپ کے سامنے ایسے ممالک بھی موجود ہیں, ایسے ماڈلز بھی موجود ہیں. آپ کے سامنے جرمنی ہے, آپ کے سامنے نیوزی لینڈ ہے, آپ کے سامنے جاپان ہے. اور اگر آپ اپنے کسی ملک, اپنے پاکستان کے ساتھ اگر موازنہ کرنا چاہیں حالات, اکانومی, معیشت, اس طرح کے حوالے سے, تو ریجن کے اندر آپ کے پاس بنگلہ دیش کی اگزامپل موجود ہے, اور پھر ویتنام کی, کہ جہاں پر ویتنام میں ایک آدمی کی بھی, آج بلاول بھٹو صاحب نے اس چیز کا اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ ایک آدمی کی بھی وہاں پر موت واقعہ نہیں ہوئی اس مرض کی وجہ سے. ہماری طرح کا ملک ہے, انہوں نے کوئی کنفیوژن نہیں کریٹ کی, اور پہلے دن سے انہوں نے گورنمنٹ کی جو رٹ تھی اس کو اسٹیبلش کیا. یہاں پر گورنمنٹ کی رٹ کیسے اسٹیبلش ہو جب گورنمنٹ خود انٹرسٹڈ ہی نہ ہو, جب وزیر اعظم ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہ یہ سمجھے ہی نہ, وہ سمجھیں کہ یہ ایک زکام ہے اور زکام سے بڑھ کر کچھ نہیں, تو پھر رٹ کیسے اسٹیبلش ہو اور لوگ کیوں مانے اور کیوں بات فالو ہو. پھر جو صدر مملکت نے جو علماء کرام کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کر ساتھ روزہ رسول, خانہ کعبہ, حرم شریف,
دنیا بھر کے اسلامی ممالک ایک لائن اختیار کر رہے ہیں, آپ دوسری لائن اختیار کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کو آپ ایگزرٹ ہی نہیں کر سکے, اور پھر آپ ملبہ ڈال دیں عوام کے اوپر, تو بڑی غیر مناسب سی چیز ہے. لیکن آپ اسی صورتحال کے اندر ایک اور بہت بڑا کرائسس جو منیب بھائی ہمارے سامنے جنم لے رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, اور وہ ہے لوکسٹ کا, وہ ہے ٹیپیکل کا. آپ اس کے اوپر دیکھ لیں, اس کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں. آج سے 1 سال پہلے قومی اسمبلی میں بجٹ سپیچ کے دوران ہی یا اس سے تھوڑا پہلے آصف زرداری صاحب نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا کہ لوکسٹ جو ہے وہ ہماری معیشت, ہمارے زراعت ہے, اس کا شکار ہونے والی ہے. 1 سال میں 3 وزیر بدل گئے لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور پھر ایونچولی کیا ہوا کہ جی 1 سال پہلے کی یہ بات ہے, سندھ حکومت لاتعداد دفعہ اس کے بعد بھی کہتی رہی, 3 وزیر اس دوران چینج ہوئے پچھلے 1 سال میں, اور پھر ایونچولی آرمی چیف کو اس میٹنگ کی صدارت کر کے تھوڑا سا چیزوں کو پش کرنا پڑا. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انفارچونیٹلی جو سویلین ہماری جو اس مقصد کے لیے یہاں پر لوگوں سے ووٹ لے کر بیٹھے ہیں حکومت کرنے کے لیے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, وہ کام نہیں کر پا رہے. سر آپ نے ویسے ووٹ کا کہہ دیا, آپ تو کہتے ہیں سلیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں. آپ کے قیادت تو کہتی ہے سلیکٹ ہو کے بیٹھے. غیر معمولی حالات میں منیب بھائی, ان غیر معمولی حالات میں تو بلاول بھٹو صاحب نے اس کے باوجود کہ ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے بہت سے اعتراضات ہیں ان کے جس طریقے سے ان کو الیکٹ کر کے لایا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. آپ ایک مجھے اسٹیٹمنٹ بتا دیں کہ جس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی اپنی طرف سے کوشش کی ہو, اور تو اور انہوں نے ان حالات میں بلاول صاحب کو اور مراد علی شاہ صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا. اچھا بٹ ایک میں ذرا بریک, آپ کی بات پوائنٹ آ گیا. ایک بات بہت اہم ہے کہ سب معاملات اتنے حساس ہیں, لیکن آج بھی آپ قومی اسمبلی کے اندر دیکھ لیجئے, وہاں پر تقریر کیا ہو رہی ہے, بجٹ سیشن ہے, کوئی بجٹ کے حوالے سے کوئی بات ہونی ہے, وہاں پر تقریر کیا ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ لفظ چور, تم چور, فلانا چور, یہ آوازیں آج ایکو کر رہی تھیں قومی اسمبلی کے اندر اس وقت جب ملک میں کرونا وائرس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لوکسٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, معیشت اٹ سیلف ایک بہت بڑا ابھی بھی پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے, کرائسس ہے. وہاں پر آج یہ گفتگو ہو رہی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ چور کی ڈیبیٹ جو ہے یہ کیوں ختم نہیں ہوتی, اور یہ نیم کالنگ اس کرائسس میں بھی کیوں ختم نہیں ہوتی. بریک کے بعد بات.